ڈالی ڈالی پھولوں کی تجھ کو بلائے رے مسافر میرے اتراکھنڈ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میرے شاعر میرا اثاثہ کے ساتھ آپ کا میزبان میاں محمد راشد حاضر ہے. میں موجود ہوں جناب تنویر سیٹھی صاحب کے ساتھ. اس رمضان المبارک میں ان کا ایک نعتیہ مجموعہ بھی منظر عام پہ آیا، جو کہ اس وقت پورے شہر میں اگر یہ کہوں کہ پورے ضلع میں اس وقت زبان زد عام ہے تو یہ غلط نہ ہوگا. آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے بےحد شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. جی جزاک اللہ. میں آپ کا اور آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے جناب میاں ذیشان صاحب کا بھی اور آپ کے چینل کا بھی پاسبان کا بھی ممنون احسان ہوں. آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے مجھے بات چیت کا موقع دیا. سر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ غزل کی بہت سی کتابیں آپ کی منظر یہاں پہ آ چکی ہیں. اسی حوالے سے نظم کی بھی آپ کا ماشاءاللہ بڑی دسترس ہے. تو نعتیہ مجموعے کی طرف کیوں کر خیال آیا؟ نعت تو یہ جو ہے یہ ایک ایسی صنف ہے جس پہ لکھنا، جس پہ کام کرنا جو ہے نا جی، یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑا کار ثواب ہے. تو اس کی طرف میں یہ ابھی ریسنٹلی نہیں آیا ہوں، میں کافی عرصے سے نعت لکھ رہا ہوں. تو یہ جیسے جیسے لکھوانے والا مجھ سے لکھواتا رہا ہے میں لکھتا رہا ہوں. اب اتنا مواد ہو گیا تھا تو میں نے اس کو کمپائل کر کے تو اس کو میں کتاب کی صورت میں منصہ شہود پہ لے آیا ہوں. تو یہ اچانک نہیں آیا بلکہ یہ کافی عرصے سے نعت پہ میں کام کر رہا تھا، لکھ رہا تھا نا. تو یہ اس طرح اس کو اب آ گئی ہے منظر عام پہ. اچھا، اگر میں یہ کہوں کہ جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں تمام نیکیوں کے جو اجر وہ بڑھا دیا جاتے ہیں، تو کیا آپ کے ذہن میں تھا کہ اس کتاب کو جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گلہائے عقیدت ہے کہ اس کو میں رمضان میں ہی منظر عام پہ لے کر آؤں، ایسا کوئی ذہن میں تھا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا. اچھا، یہ ایسا سلسلہ ہے کہ یہ سارے کام خود بخود طے پاتے گئے ہیں. کافی عرصے سے میں یہ کتاب لے کے آنا چاہ رہا تھا. آپ یوں کہہ لیں کہ مجھے تقریباً کوئی 6-7 مہینے سے میں اس پہ کام کر رہا تھا، سارا ڈیٹا کمپائل کر رہا تھا، اور مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ رمضان شریف میں ہی یہ فریضہ سر انجام ہوگا. تو بس یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خود بخود اللہ پاک کی طرف سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے یہ سلسلہ جو ہے نا جی وہ ہوا. اور یہ رمضان المبارک میں نا جی یہ کام سر انجام ہوا نا. تو یعنی اس کے کوئی پلاننگ نہیں تھی کہ اس کو رمضان میں ہی لے کے آنا ہے، بس یہ قدرتاً ایسا سارا یہ سلسلہ ہوا ہے. اچھا، کہا جاتا ہے کہ جی غزل یا نظم کا شعر سر راہ چلتے ہوئے ذہن میں آیا اور آپ نے لکھ لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گلہائے عقیدت پیش کرنا ہو، نذرانہ پیش کرنا ہو، تو اس کے لیے ایک مکمل ماحول بنایا جاتا ہے. کیا آپ بھی پہلے باوضو ہو کر نعت لکھتے تھے یا کہ سر راہ کچھ شعر ذہن میں تو لکھ لیا؟ نہیں، اکثر میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ میں نے یعنی نماز پڑھی ہے اور باوضو ہوں میں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ کہیں اپنے لیپ ٹاپ پہ یا کہیں جو ہے وہ تنہائی میں بیٹھا ہوں تو اشعار جو ہیں اس حوالے سے، نعت کے حوالے سے اشعار اترنا شروع ہوئے ہیں. تو اس میں زیادہ تر جو میری نعت ہیں وہ باوضو ہی ادا ہوئی ہیں. تو اس میں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کہیں چلتے چلتے. اور یہ ہے کہ میں اگر اس پہ تھوڑا سا ذہن پہ میں زور ڈالتا ہوں اور میں کہیں فلیش بیک میں جاتا بھی ہوں نا، تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر کہیں راستے میں بھی مجھے اشعار اس کے جو ہے وہ اس کا نزول ہوا ہے تو وہ بھی اس وقت بھی میں باوضو ہی ہوتا تھا. تو الحمدللہ یہ اللہ پاک کی اتنی بڑی رحمت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صدقہ ہے کہ اس کے اشعار جتنے بھی ہیں، جتنے بھی اس کی نعت ہیں، وہ ساری آلموسٹ باوضو حالت میں ہی سر انجام ہوئی ہیں. ماشاءاللہ. اچھا، ماشاءاللہ سے آپ نے بہت سی کتابیں لکھ چکے ہیں جو کہ غزلیات پہ بھی ہیں، نظموں پہ بھی ہیں، ناول بھی لکھ چکے ہیں. اب آپ کا نعتیہ مجموعہ منظر عام پہ آ گیا. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو یہ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا ہے، کیا یہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بن سکے گا؟ ویسے ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں کہ ہم اپنے اعمالوں سے بخشے جائیں، وہ اللہ کی رحمت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بخشے جائیں گے. لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو یہ مجموعہ لکھا ہے اس سے آپ کی بخشش ہو سکے گی؟ دیکھیں جی، یہ بخشنے والا اللہ پاک ہے، ٹھیک ہے جی. شفاعت کرنے والے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ٹھیک ہے. ہم تو گلہائے عقیدت پیش کر سکتے ہیں. اور میں اس کتاب کے حوالے سے جو بھی دوست ملتے ہیں میں ان کو
سب کو یہی کہتا ہوں کہ یار اس کی قبولیت کے لیے آپ دعا کریں. میں آپ دوستوں سے بھی یا جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں میں ان کو بھی یہی کہوں گا کہ یہ جو میرا عقیدت نامہ ہے تو اس کی قبولیت کے لیے وہ دعا کریں کہ اللہ اور اللہ کے حضور جو ہیں وہ اس کو قبول کر لیں، اور میرے اس عقیدت کو، میری اس گلہائے عقیدت کو انہوں نے قبول فرما لیا تو اللہ پاک جو ہیں وہ بخشنے والے ہیں، وہ بیڑا پار ہو. اچھا، ماشاء اللہ سے آپ کی بک کا نام اذن حضوری ہے، یہ نام کیوں کا ذہن میں آیا؟ اچھا، نام کے حوالے سے یہ تھا کہ بڑے عرصے سے جب سے میں نے سوچا تھا نا کہ میں اپنا نعت کی کتاب لے کے آؤں گا، تو اس وقت سے نا جی میرے ذہن میں ایک نام گونج رہا ہوتا تھا، اور وہ نام تھا حضوری، صرف حضوری. تو یہ چلتا رہا نا جی. جب میں نے اس کو کمپائل کرنا شروع کیا تو اور جب میں نام پہ آیا نا تو اس وقت اچانک میرے ذہن میں کہیں سے یہ مکمل نام آ گیا، اذن حضوری. تو میں یعنی اپنے لیپ ٹاپ پہ خود ہی اس کو میں نے کمپوز کیا ہے، خود ہی جو ہے نا یہ میں نے سارا نا. تو جب میں کمپوز کر لیا اور میں نام لکھنے لگا تو نام میرے ذہن میں تھا حضوری. تو جب میں نام لکھنے لگا ہوں تو اچانک جو ہے وہ میرے ذہن میں آیا کہ نہیں، اذن حضوری. تو بس یہ اس طرح جو ہے اس کا نام مطلب مکمل ہوا نا جی. سیٹھی صاحب، ماشاء اللہ سے جو نعت ہے اس کا ہر لفظ اور ہر شعر ہی قابل قبول ہوتا ہے اور خوبصورت ہوتا ہے، مگر میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے جو آپ کی نظر میں آپ کی من پسند نعت ہے اس کے چند اشعار پیش کر دیں. شجر جو ہوتا تو ہوتی یہ آرزو میری، فضائے شہر مدینہ میں ہو نمو میری، ہے میری روح کا طائر جو عزم طیبہ، کہانی کہہ دے گا یہ ان کے روبرو میری. بہاتا ہوں جو میں ان کے فراق میں آنسو، تو آنکھ رہتی ہے اس طرح باوضو میری. ہتھیلیوں پہ ہے روشن چراغ کی صورت، میری دعا جو ہے دراصل آرزو میری. بس ایک کرم کی نظر چاہیے سو کر دیجئے، تو کامیاب ہے ہر ایک جستجو میری. ٹھکانہ مانگتی پھرتی ہے ان کے کوچے میں، جو اڑتی پھرتی ہے یہ خاک کو بکو میری. انہی کی بات ہے ہونٹوں پہ ہر گھڑی تنویر، انہی کا ذکر ہے ہر لمحہ گفتگو میری. سیٹھی صاحب، اذن حضوری میں جو لکھے گئے آپ کے کلام ہیں اس میں سے ایک کلام اور ہمارے ناظرین کی نظر کیے تو شفقت ہوگی. ہو گیا ہوں میں دل و جاں سے گدائے طیبہ، راس آئی ہے مجھے ایسی فضائے طیبہ. وہ یقیناً کوئی قسمت کا دھنی ہے یارو، حاضری کے لیے ہر سال جو جائے طیبہ. ہاتھ اٹھے تھے کہ وہ باب اثر تک پہنچی، میرے ہونٹوں سے جو نکلی تھی دعائے طیبہ. میں جو اڑتا ہوں فضاؤں میں پرندوں کی طرح، سبب اس کا ہے کہ مجھ پہ ہے عطائے طیبہ. آپ خود بھی تو کریں دل سے ارادہ صاحب، طیبہ والا تو چلو جب بھی بلائے طیبہ. میں آج کے مہمان جناب تنویر سیٹھی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ سر آپ نے وقت دیا، بے حد شکریہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور آپ کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. جاتے جاتے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کی اسکرین پہ ہمارا فون نمبر چل رہا ہے، اس پہ آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو شعراء کرام اپنی شاعری اور اپنے آپ کو دنیا کے سامنے انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں اس نمبر پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم کریں گے اور آپ کی آواز دنیا تک پہنچائیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک لیے اپنے میزبان میاں محمد راشد کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.